12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے۔ شیعہ اور سنی کے بیچ کا جو اتحاد ہے اس کو اس پورے ہفتے میں رکھا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام و خطیب مولانا محسن تقوی صاحب۔ مولانا صاحب، اس ہفتے کی، ہفتہ وحدت کی کتنی ضرورت ہے اسلام میں، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے تو اس وقت جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام بہت سے سنگین مسائل سے دوچار ہے اور دشمنان اسلام بھرپور طور کے اوپر اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش وہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بھی حمایت اسلام کی خاطر، ہمدردی مسلمین کی خاطر اپنے درمیان جو ہے وہ اتحاد اور وحدت کی فضا کو پیدا کریں اور دشمن کو ان کی سازشوں کے اندر کامیاب نہ ہو دیتے۔ جیسا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے ہفتہ وحدت کا یہ پیغام دیا تھا اور خاص طور سے ایک بات کہی گئی تھی شیعہ سنی اتحاد کو لے کر کہ اگر تمام مسلمان ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر ایک ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل پر ڈالیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پورے مدعے پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ہفتہ وحدت کا آغاز امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جس طرح سے کیا تھا اور پوری امت اسلامیہ نے اس کے اوپر اس وقت لبیک کہا تھا اور پوری دنیا کے اندر واقعاً اس چیز کو اس وقت محسوس کیا گیا، لیکن بہرحال ایک کوتاہی ہماری طرف سے اس سلسلے میں ہوئی، وہ یہ کہ اسے پورے طور کے اوپر عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ اب اس کے اسباب بعض حکومتیں نہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی پالیسی کے اوپر عمل کیا اور اس مقصد کو یعنی پورے طور کے اوپر حاصل کرنے میں مانے ہوئے، لیکن بہرحال جیسا کہ عرض کیا کہ اس کی بھرپور طور کے اوپر ضرورت ہے اور جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں واقعاً اگر ہمارے صفوں میں وحدت ہوتی، یعنی عوامی سطح کے اوپر تو بہرحال امت مسلمہ ایک ہے اور اس کے تقریباً سوچنے کا انداز ایک ہی ہے، لیکن بعض حکومتیں جو ہے وہ اس عظیم مقصد کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پائی ہیں اور یعنی وحدت مسلمین کی افادیت اور اس کی اہمیت ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل ہمارے لیے سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر آج بھی باقی ہے اور اسرائیل کا ظلم و ستم فلسطین کے اوپر آج بھی ہو رہا ہے، بلکہ آج دیگر بہت سے مقامات کے اوپر اور نئے مسئلے مسلمانوں کے لیے پیدا ہو رہے ہیں اور یہ سب پیدا اسی لیے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد کی اور صحیح معنی میں ایک واقعی اتحاد کی ضرورت ہے اور ہم نے صرف اسے ایک ہفتے کے اندر محدود کر سمجھ لیا ہے۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ دیکھیے، اتحاد ہم کسی ایک سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ ہمارے درمیان ایک وحدت ہے اور وہ حقیقت رکھتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں وحدت قائم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہفتہ جو ہے ہفتہ وحدت، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تو صرف ایک ہفتہ ہے اور ایک ہفتے میں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ہفتہ تو اس لیے رکھا گیا کیونکہ اہل سنت 12 کو مناتے ہیں، شیعہ 17 کو مناتے ہیں، لہٰذا پورے ہفتے جشن آمد رسول منائیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طرح منایا جائے جشن آمد رسول 12 سے لے کر 17 تک؟ کون سے کام شیعوں کی طرف سے ہوں، کون سے کام سنیوں کی طرف سے ہوں؟ دیکھیے، ہفتہ وحدت سیمینارز کی شکل میں، کانفرنسوں کی شکل میں اور پبلک جلسے جس میں برادران اہل سنت اور اہل تشیع سبھی شریک ہوں، وہ چیز بہرحال اب تک رہی ہے اور اسے اور بہتر انداز کے اوپر آئندہ بھی ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں جو اقدام واقعاً عملی طور کے اوپر ہماری طرف سے ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا بھی سیکھیں
اور اختلاف رائے کو ہم بہانہ بنا کر اپنے درمیان فرقہ بن جانا اور یعنی اختلافات کیا اس صورت میں اظہار ہونا کہ ہم ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں، یہ کسی طرح سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال مقدسات کا احترام ایک دوسرے کے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت عیسائیت کے اندر کیا فرقے نہیں ہیں، کیا دیگر مذاہب میں جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے درمیان فرقے اور گروہ کیا نہیں ہیں؟ ان کے درمیان بھی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے مقصد کی خاطر اور ہدف کی خاطر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر نظر نہ آئے؟ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت شکریہ مولانا بات کرنے کے لیے INN چینل سے اس ہفتہ وحدت کی مناسبت سے۔ تو آپ نے دیکھا شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام و خطیب مولانا محسن تقوی نے ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے اتحاد کو لے کر۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچے گا، آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہفتہ وحدت کو بھی اسی طرح منائیں گے کہ جس طرح بتایا گیا ہے۔